کی مہربانی سے، اللہ کی عنایت و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج تراویح میں قرآن شریف مکمل ہوا ہے۔ مہینہ بھر ہم نے پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے۔ کتنے احباب ایسے تھے جو فرض نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، غیر رمضان میں فرض نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، 10 منٹ 15 منٹ لگتے تھے فرض نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی، اس سے بھی نہیں آتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق سے عشاء کی نماز بھی انہوں نے پڑھا اور گھنٹہ سوا گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز بھی انہوں نے پڑھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا احسان ہے۔ اور بارگاہ رب العزت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو گئی یا سننے میں جو غفلت ہو گئی اسے معاف فرما کر اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کے طرف سے سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کے طور پر ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچ جائے، اور اس کے صدقے طفیل سے اللہ تعالی میری بھی اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اللہ تعالی ذخیرہ نجات بنائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تاخیرات جو ہوتی ہے وہ بیانات کی رات نہیں ہوتی ہے، تقریر کی راتیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بالی ہونے کے بعد سے اب تک کی زندگیوں کو پیش کر کے اس میں جو صغیرہ گناہ ہو گئے، اس میں جو کبیرہ گناہ ہو گئے، وہ معافی چاہنے کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ دعا کی، عبادت کی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ بس قرآن شریف کے بہت سے حقوق ہیں، قرآن شریف کے بہت سے حقوق ہیں۔ 3 حق کے سلسلے میں، 3 حقوق کے سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ بزرگان عزیز، بزرگان محترم، زمین میں جتنی کتابیں ہیں سب سے بہترین کتاب کلام اللہ ہے۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے بہترین، جس زمین کے ٹکڑے پہ نازل ہوا وہ زمین کا ٹکڑا سب سے بہترین، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہترین، اور قرآن شریف جن ورقوں میں ہے وہ ورق سب سے بہترین، اور قرآن شریف جن سینوں میں ہے وہ سینہ سب سے بہترین۔ اور یاد رکھیے، قرآن شریف کا تعلق جس سے ہو جاتا ہے وہ بے نظیر ہو
نظیر دنیا میں نہیں ہے. جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بے نظیر، بے مثال. زمین کے جس ٹکڑے پر قرآن نازل ہوا اور زمین کا ٹکڑا بے مثال اور بے نظیر ہے. کیا آپ کو زمین کے ٹکڑے میں کعبۃ اللہ سے بہتر کوئی جگہ آپ کو ملے گی؟ قرآن کریم کا تعلق رمضان سے ہوا، رمضان بے مثال ہو گیا. اسی طرح جس انسان سے قرآن کا تعلق ہو جائے گا، انسانوں میں سے جس خاندان سے قرآن کا تعلق ہو جائے گا، وہ خاندان بے مثال ہو جائے گا. قرآن شریف کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. یہ قرآن کا حق ہے. ایک پارہ کم از کم ہو سکے. ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ایک دن میں 10 پارے پڑھتے تھے. بعض بزرگوں کو دیکھا ایک منزل 7 پاروں کی ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہیں. اور بعضوں کو دیکھا 3 پارے 4 پارے پڑھتے ہیں. کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. ہم غیر رمضان میں تو نہیں پڑھتے تھے. اب رمضان میں کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، ایک دن میں 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، 10 پارے پڑھ لیتے ہیں. آدمی ارادہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو غیر رمضان میں کم از کم 1 پارہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم آدھا پارہ، پاؤ پارہ پڑھیں. اتنا بھی نہیں ہوتا ہے تو کم از کم 1 رکوع پڑھ لیں قرآن شریف. کوئی کام اس سے پہلے نہ کریں جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہو جاتی. اور بہت سے احباب ایسے ہوں گے جو کہیں کہ اپنا قرآن پڑھنے نہیں آتا. کیا کریں؟ سیکھو. سیکھنے کے لیے بہت سے راستے ہیں. ہماری اس مسجد میں فجر کے بعد بالغان، بڑی عمر والوں کو میں خود پڑھایا ہوں. کتنے احباب اس مجلس میں مجھے نظر آ رہے ہیں. بالغان میں داخلہ لے کر پڑھے، 60 سال کے 70 سال کے پڑھے، اب بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد عتیق میں عشاء کے بعد شعبہ بالغان رکھا گیا، اس میں پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں میں نہیں آ سکتے ہیں تو آپ جو ہے آن لائن میں پڑھ سکتے ہیں. آج تو سہولت ہو گئی. کسی ایک عالم کا ساتھ تعلق جوڑ لو، کسی ایک حافظ کے ساتھ جوڑ لو، آن لائن میں ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ دے لو. حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین جو قرآن سیکھے تھے وہ یہی عمر تھی. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہی میں سیکھے. بہت کم صحابہ چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے تو وہ قرآن سیکھ لیے. جو بڑی عمر میں تھے اس وقت اسلام مکہ المکرمہ میں آیا اور قرآن شریف کا نزول ہوا تو کسی صحابی کی عمر 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60 تھی. وہ لوگ سیکھے نا قرآن شریف اور ایسے سیکھے حافظ قرآن بنے، مفسر قرآن بنے اور علوم قرآن ان کے سینوں میں آ گیا. کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. تب تک کے لیے جب تک آپ کو پڑھنے نہیں آتا، ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس پر عمل کر لیں. روزانہ صبح میں اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ بیٹھ کر قرآن شریف کھول کر قل هو اللہ کا سورہ آتا نا، علم کا سورہ آتا نا، اسے پڑھو. علم کا سورہ 1-5 بار پڑھو، قل هو اللہ کا سورہ 1-5 بار پڑھو. اللہ سے کو مجھے اتنا چاہتا سو بند کر کے رکھنا. اتنا تو کر سکتے نا. یہ قرآن شریف کا حق ہے. قرآن شریف کی تلاوت کی جائے. روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں. اس کے عجیب برکات ہیں، عجیب انوارات ہیں. اس کی وجہ سے اللہ رب
رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں، زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، گھر سے نحوستیں دور ہوتی ہیں، جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من بیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین اور خراب جنات، شریر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کا اگر ایک حرف پڑھتا ہے کوئی آدمی، اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 2 حرف پڑھتا ہے تو 20 نیکیاں دی جاتی ہیں، 3 حرف پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ 1 حرف پڑھو تو 10 روپے، 2 حرف پڑھے تو 20 روپے، 3 حرف پڑھے تو 30 روپے، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ مسجدیں بھر جائیں گی، مدرسے بھر جائیں گے، سب کا کام کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھنا سیکھنا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسوں کی اہمیت ہے، ہم کو معلوم ہے یہ روپیہ رہے تو کتنے کام ہوتے ہیں، یہ روپیہ رہے تو، یہ پیسہ رہے تو ہمیں کتنی عزت ملتی ہے، معلوم ہے نا؟ اس وجہ سے پیسے کی اہمیت ہے۔ یاد رکھو، یہ پیسہ آنکھیں جب تک کھلی رہیں گی اس وقت تک تم کو عزت بھی دلائے گا، تمہاری ضرورتیں بھی پورے کرے گا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو کام آئے گا وہ نیکیاں کام آئیں گی، اس وقت پتا چلے گا ایک ایک نیکی کی عظمت کیا ہے۔ قرآن شریف سورۃ العبس میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، میدان محشر میں ایک حال ایسا آ جائے گا، آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی، ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے باپ کے پاس جائے گا، کبھی اپنی ماں کے پاس جائے گا، کبھی اپنی بیوی کے پاس جائے گا، کبھی اپنے بھائی کے پاس جائے گا، کبھی اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، ان سے کہے گا، امی اللہ کہہ دیے ہیں ایک نیکی لے کر آ جاؤ، ایک نیکی کی کمی ہو گئی ہے، ایک نیکی لے کر آ جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، ایک نیکی مجھے دے دو۔ 9 مہینے تک جو ماں پالی نا اپنے پیٹ میں، 2 سال تک جو سینے کے خون کو دودھ بنا کر پلائی تھی، راتوں میں ہمارے لیے جاگتی تھی، وہ کہے گی بیٹا میں خود نیکی کی محتاج ہوں، میں آج نیکی نہیں دے سکتی۔ باپ کے پاس جائے گا، باپ سے کہے گا، ابا جان آپ کا حال تو یہ تھا کہ میری ہر خواہش کو پوری کرنا آپ ضروری سمجھتے تھے، دھوپ نہیں دیکھتے تھے، گرمی نہیں دیکھتے تھے، سردی نہیں دیکھتے تھے، میرے لیے ضرورتیں پورے کرتے تھے، آج ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ ایک نیکی مجھے دے دو، میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ باپ کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا، بیٹا وہ دنیا تھی وہاں میں تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا، یہاں نیکیاں مجھے خود ضرورت ہے، وہ نیکی مل گئی تو میں جنت میں چلے جاؤں گا، اس لیے بیٹا معاف کرنا۔ نہ دوست ساتھ دے گا، نہ بیٹا ساتھ دے گا، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ ماں نہ باپ۔ اس وقت نیکی کی اہمیت پتہ چلے، نیکی کی عظمت کیا ہے تب معلوم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلو عشر بأمثالها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام
اہمیت ہے. بیٹیوں کو شادی کے موقع پر کیا کیا چیزیں ہم دیتے ہیں. مختلف چیزیں، کبھی واشنگ مشین دیے، کبھی فریج دیے، کبھی پلنگ بیروا دیا، مختلف چیزیں دیتے ہیں ہم کو. نکاح کے بعد بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹا واشنگ مشین کیسا ہے، چل رہا ہے کیا، تو فریج ٹھیک ہے کیا، پلنگ ٹھیک ہے کیا، نالی ٹھیک ہے کیا. ہمارے شوہر کو اپنے گاڑی دیے تھے وہ کیسی ہے، گھوم رہے ہیں کہ نہیں گھوم رہے ہیں، اس میں کام آ رہی ہے کہ نہیں کام آ رہی ہے، پوچھتے ہیں. وہی باپ جو ہے شادی میں اپنی بیٹیوں کو قرآن دیتا ہے. جہیز کے سامان کی جتنی عزت ہے اتنی بھی نہیں اس کی. کبھی زندگی میں پوچھتا نہیں اپنی بیٹی سے بیٹا میں نے جو قرآن شریف دیا تھا اسے ایک دن میں کتنا مرتبہ پڑھتی ہے، اب تک کتنے مرتبہ قرآن شریف ختم کی ہے، میں نے جو کلام اللہ تجھے دیا ہے اسے کتنا پڑھا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کیا کوئی باپ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بچی سے پوچھ لیو؟ نہیں پوچھتے، کیونکہ عظمت نہیں ہے. دیتے وقت یہ خیال تھا کہ وہ الماری کی زینت بنے. میرے عزیز بزرگوں، قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کی جائے. دوسرا حق قرآن شریف کا یہ ہے، دوسرا حق قرآن شریف کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں. آپ کو سمجھ میں پڑھنے آتا ہے تو آپ پڑھ کر سمجھیں. بہتر ہے کسی عالم دین کے نگرانی میں قرآن شریف ایک صفحہ پڑھیں اور اس کا معنی اردو کتاب میں انگلش میں جو آپ پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کر سنا کر سمجھیں اور اس کی تفسیر معلوم کریں. یہ مسلمان کے ذمہ واجب ہے. قرآن میں کیا کہا گیا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں. لوگوں کا حال تو یہ ہے سمجھتے ہیں کہ مردوں میں پڑھے جانے والی کتاب ہے، مردوں کے لیے پڑھے جانے والی کتاب سمجھ گئے. زندگی بھر پڑھتا نہیں انہیں قرآن، مر جاتا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. میں نہیں کہتا ایصال ثواب کرنے سے ثواب نہیں پہنچتا، قرآن پڑھ کر ثواب نہ پہنچو یہ نہیں کہتا، پڑھو ثواب پہنچے گا. روزانہ پڑھو تمہاری ماں کے لیے، روزانہ پڑھو تمہارے باپ کے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے ثواب پہنچاؤ، محمد رسول اللہ پر ثواب پہنچاؤ. لیکن یاد رکھو قرآن شریف مردوں پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ اسے پڑھنے اسے سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. اسے پڑھیں، سمجھیں، اس کے معنی کو معلوم کریں، اس کے مطلب کو معلوم کریں اور سمجھیں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن شریف کا حق ہے. قرآن شریف کا تیسرا حق، قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے قرآن شریف کو اپنی زندگی میں اپنا رہنما مانے، اپنا آئیڈیل مانے، مشعل راہ بنائے. یعنی زندگی میں کوئی ضرورت پڑ گئی، تجارت کے مسئلے معلوم کرنا ہے قرآن شریف سے معلوم کرو. میاں بیوی کے حقوق کا مسئلہ معلوم کرنا ہے قرآن میں پڑھو، اس سے قرآن میں آپ کو بتایا جائے گا. شوہر ایک پریشان ہے اپنی بیوی سے، اسے بیوی پسند نہیں آئی ہے، کیا کرنا؟ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے حقوق کو ادا کرو، دستور کے مطابق زندگی گزارو. پھر آگے کہتا ہے قرآن فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی وجہ سے آپ کو بیوی پسند نہیں آ رہی ہے، آپ نے دماغ میں ایک تاج محل تیار کر کے رکھا تھا، بیوی ایسی ہونی چاہیے بول کے، اتفاق سے ویسی نہیں ملی، تو اب کیا کرنا؟ اس کی وجہ سے جھگڑے شروع
کرنا کیا، اس کی وجہ سے آپس میں کدورتیں پیدا کرنا کیا؟ قرآن کہتا ہے بھائی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس کی خوبصورتی کو چھوڑ کر اس کے اندر دوسری خوبیاں جو ہوگی نا، امانت داری کی، دیانت داری کی، اخلاق کی، حسن سلوک کی، اس میں سے کسی ایک کو دیکھ کر اسے برداشت کرو، اسے برداشت کرو۔ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہ ناپسندیدہ بیوی سے ہی، اس ناپسندیدہ بیوی ہی سے دنیا میں خیر کثیر عطا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دنیا کو بتاؤ قلیل بتاؤ قلیل بتاؤ قلیل کا، لیکن یعنی تھوڑی سی دنیا تھوڑی سی چیز ہے، تھوڑی سی چیز کا، لیکن یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے اگر تو اللہ کے خاطر یہ سوچ کر اگر میں طلاق دوں گا تو دو خاندان ٹوٹیں گے، بچے بگڑ جائیں گے، دو خاندان والوں کو تکلیف ہوگی، میرے طرف سے زمین میں ایک عورت کو تکلیف ہوگی، چلو میں برداشت کر لیتا ہوں، اس کی امانت داری کو دیکھ کر، اس کی حیا کو دیکھ کر، اس کے پردے کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد یا چند ہی مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے ایسی خوشیاں آپ کو دیں گے کہ آپ اسے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھو، آپ کو بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلوک ملے، طریقہ ملے گا۔ قرآن شریف پڑھو، تجارت کا اصول بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ آپسی رضامندی کی تجارت سے نفع حاصل کر کے کھاؤ۔ قرآن شریف میں ہر ایک چیز بیان کیا گیا ہے۔ قرآن شریف کو اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل بناؤ، اس سے اپنے مسائل حل کرو۔ اگر ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے غیروں کے دروازے پر جاؤ گے تو غیر ہمیں ذلیل کرے گا اور ذلیل کر رہا ہے، اور پوری ہمت کے ساتھ کہتا ہے تمہارے مذہب سے یہ چیز کو نکال ڈالو، یہ قانون کو نکال ڈالو، یہ طریقے کو نکال ڈالو۔ ہمت سے کہتا ہے، اس پر قانون بھی پاس کرتے ہیں اور ہم تماشائی بنے ہوئے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم گئے تو شنا و دلیل کرتے سامنا، ہمارے مسائل ہم حل کریں۔ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے قرآن موجود ہے، ہمارے حل مسائل کرنے کے لیے حدیث موجود ہے، رسول اللہ کے ارشادات موجود ہیں، ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے فقہ کی کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ ہمارے مسائل کو غیروں کے پاس لے جا کر خود کو ذلیل نہ کرو اور مذہب کی توہین نہ کرو۔ وراثت کا مسئلہ چاہیے آپ کو، قرآن میں ملے گا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا ایک صفحہ بیان کیا گیا ہے۔ باپ مر گئے تو اس سے بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی مر گئی تو شوہر کو کتنا ملے گا، شوہر مل گئے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خرچ کا اصول چاہیے آپ کو، قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ سورہ بقرہ میں پورا ایک صفحہ، اتنی بڑی آیت خرچ کے بارے میں نازل ہو گئی، کیسا لینا، کیسا دینا، پورا قرآن شریف میں موجود ہے۔ اپنے قرآن شریف کو جو ہے المار میں رکھ کر زینت کی چیز بنا کر رکھ دیا ہے، تو آج ہم ذلیل ہو گئے لوگوں کے ساتھ، رسوا ہو گئے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سو کو بلندی پر پہنچاتے ہیں اور بہت سو کو پستی اور ذلیل ذلت پر پہنچاتے ہیں۔ حضرات
صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کا حال کیا تھا؟ 100% قرآن پر عمل کرتے تھے. کوئی مسئلہ آتا تو قرآن سے مسئلہ حل کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مسئلہ حل کرتے تھے. کیا تھا حال ان کا؟ مٹھی بھر جماعت تھی صحابہ کی. کسی کو ہمت نہیں تھی حضرات صحابہ کے خلاف قلم چلانے کی. کسی کو ہمت نہیں تھی صحابہ کے خلاف اپنی پارلیمنٹوں میں فیصلے کر کے قانون بنانے کی. کانپتے تھے مسلمانوں کو دیکھے تو. یہ روم تھا, یہ دبدبا تھا. اللہ نے ان کو دیا تھا قرآن کی برکت سے. قرآن کو اپنا رہنما مانے تھے, اپنا آئیڈیل مانے تھے. مکی کی زندگی تو مظلومانہ زندگی تھی, اسے چھوڑو. مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو صحابہ کا ایک روم, ایک دبدبا ساری دنیا میں چھایا ہوا تھا. کپڑے ان کے سادے سیدھے ہی ہوتے تھے, سواریاں سادے سیدھے ہوتے تھے, لیکن ان کا روم دبدبا وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں میں رہتا تھا. ہمارے جیسا نہیں جسے ذرہ طاقت آ گئی, ذرہ عہدہ مل گیا, ذرہ قوت مل گئی تو سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بولنا. اب تو کیا ہو گیا, اسے تو پاپولر ہونا ہے کہ تو مسلمانوں کے خلاف بولو. اسے جو بھی مشہور ہونا ہے مسلمانوں کے خلاف بولو, مسلمانوں کو گالیاں دو. ایسا ہو گیا ہمارا حال, کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کے پاس نہ طاقت ہے, نہ قوت ہے, نہ اتحاد ہے, نہ ان کے درمیان اتفاق ہے, کچھ بھی نہیں. مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہو گئے. میرے عزیز بزرگوں, آج بھی وہ طاقت ہمارے اندر آ سکتی ہے. ہم قرآن کے حقوق کو ادا کریں. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں. روزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جسے پڑھنے نہیں آتا ہے وہ کیا کرنا بولے گا, یاد ہے کیا کریں گے؟ بولو, سورہ فاتحہ, الحمد کا سورہ, قل ہو اللہ کا سورہ تو آتا ہے نا. وضو کر کے بس اتنا پڑھو, پڑھنے آئے تک, پڑھنے سیکھنے تک. دوسرا جو ہے قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھو اور معلوم کرو ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اسے سمجھو. اس کے لیے تفسیر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں. آپ کے محلے میں اتوار کے دن اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. معاف کیجیے گا 40-50 آدمیاں بیٹھتے اس میں, بہت بولے تو 60-70 آدمیاں بیٹھتے. 10 سال 12 سال سے یہاں پر قرآن شریف کی تفسیر ہو رہی ہے. 15 پارے کے قریب ہوا ہے, لیکن کتنی قرآن سے دوری, کتنی قرآن سے بیزارگی. مغرب کی نماز میں یہ حصہ ہی بھرا رہتا ہے, وہ حصہ ہی بھرا رہتا ہے. اعلان بھی ہوتا ہے امام صاحب کی طرف سے, تھوڑی دیر بیٹھو قرآن پاک کی تفسیر ہوگی بول کے. اس کے باوجود سب کے سب چلے جاتے ہیں. اللہ کے چند مخصوص بندے 60-70 بندے بیٹھتے ہیں. بیٹھ کر دیکھو قرآن شریف کی مجلس میں, معلوم ہوگا تمہارا رب جو تم نے مجھے پیدا کیا نا, قرآن کے ذریعہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے. قرآن کی تفسیر کی مجلسیں لگتی ہیں, یا آپ کو اس میں بیٹھنے نہیں ہوتا ہے, ایک عالم سے رابطہ کرو, اسے ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح قرآن شریف کا کوئی ایک سورہ, کوئی ایک ورق, اس کے الفاظ اسے پڑھ کر سنا کر ان کے معنی مطالب ان سے معلوم کرو, سیکھو. سامنے نہیں ہو سکتا ہے تو آن لائن میں کرو, سہولتیں. اور اللہ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ بہت سو کو بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. کسے بلندیوں پر پہنچاتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرے گا, جو اس کے معنی کو سمجھے گا, جو اسے اپنا رہنما مانے گا, جو اسے اپنا آئیڈیل مانے گا, جو اس کی باتوں پر عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں پر پہنچائیں گے. عزت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندیوں پر, عہدوں کی بلندیوں پر, بادشاہت کی بلندیوں پر پہنچائے گا. اور اللہ نے دنیا والوں کے ساتھ
بھیا بہت سو کو ذلیل بھی کرتے ہیں. کسے ذلیل کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن شریف کو المار کی زینت بنا کر رکھ دیتے ہیں، اسے پڑھتے نہیں، اس میں ان کا رب ان سے کیا کہتا ہے اس کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اسے اپنا رہنما، اپنا آئیڈیل نہیں مانتے. وہ تو اپنا آئیڈیل دنیا کے کرکٹ کھلاڑیوں کو، فلم میں ناچنے والوں کو، پردوں میں بے حیائی کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما مانتے ہیں. ان کی طرح زندگی گزارنے کو فیشن سمجھتے ہیں. ان کے بالوں کے اسٹائل کو دیکھ لو، ان کے لباس کے اسٹائل کو دیکھ لو، ان کے چہرے کے طریقے کو دیکھ لو. ان کا چہرہ دیکھ کر نبی نہیں یاد آئیں گے، ان کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کی کسی کی شکل یاد نہیں آئے گی. ان کو دیکھنے سے فلموں میں ناچنے والے بندر نظر آئے گے. وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ ذلیل پر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کو پسے پش ڈالتے ہیں. یہ قرآن کا ایک جملہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، معنی مطلب سمجھنے والے کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سورۃ الفرقان ہے 19ویں پارے میں. قرآن شریف میں کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. کیا شکایت؟ وقال الرسول یا ربی ھذا القرآن مہجورا. کیا کہیں گے؟ یا اللہ میری امت میرے قرآن کو پسے پش ڈال کر المار کی زینت بنا کر رکھ دیا تھا. اسے پڑھتے نہیں تھے، اسے تلاوت نہیں کرتے تھے، اسے اپنا رہنما نہیں مانتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ذرا سوچو، وہ نبی جن کو کہا گیا شفیع المذنبین، ہمارے نبی گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، گنہگاروں کا آخری سہارا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سو کو اللہ کے نبی کی سفارش ہی سے جنت میں جائیں گے. جب وہ شفاعت کرنے والے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں تو کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بچے گا؟ اس لیے عزیز و بزرگوں، یہ زمانہ جو ہے نا مسلمانوں کی ذلت کا ہے، پستی کا ہے، شکست خوردی کا ہے. اگر ہم دوبارہ عزت دنیا میں پانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں پھر اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، روزانہ کا معمول بنانے قرآن شریف کی تلاوت، اور اس کے معنی کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ قرآن شریف کے بہت سے حقوق ہیں. 3 حق آج آپ کے سامنے میں بیان کیا. ایک کیا ہے؟ تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا. تیسرا جو ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا، اسے رہنما کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج کی رات کے سلسلے میں کچھ رہنمائی کر کے بات ختم کر دوں. حدیث کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے بعض صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نے خاص طور سے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات کہا ہے. لیلۃ القدر کی رات کو 27ویں شب میں، یعنی رمضان کی 27ویں رات جو آج کی رات ہے اس میں کہا ہے. تو آج کی رات جو ہے بہت ممکن ہے شب قدر ہو، اور شب قدر کی فضیلت قرآن شریف میں ہے خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آج ایک رات آپ جاگ لیے، عبادت کر لیے، آج کی رات میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوا، آج کی رات میں کسی قسم کی غیبت نہیں ہوئی، آج کی رات میں موبائل میں کوئی فحش چیز نہیں دیکھا، کوئی غلط چیز نہیں دیکھا، آج کی رات میں سڑکوں میں گھوم کر پھر کر کسی کو تکلیف نہیں دیے، آج کی رات میں کسی سے جھگڑا نہیں کیے، بس عبادت کیے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، دعاؤں میں رہے، ذکر میں رہے، نبی پر درود پڑھنے میں وقت گزارا، ایسے ہی فجر تک گزار کر فجر کی نماز پڑھ لیے تو 80 برس، کتنے برس؟ 80 برس عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. 80 برس
ہم میں سے کوئی جینا چاہے تو جینے آج مشکل ہے. وہ بھی 80 برس کو پہنچ کر چلتا پھرتا ہے تو لوگ اسے نمونے دیکھے اس کا دیکھتے ہیں. پرواہ نہیں 80 سالوں کو بھی کیا ہے گرنے کو ہی اٹھنے کو ہی چلنے کو ہی کر کے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں خیر من الف شہر, 1000 مہینے بولے تو کتنے 80 برس کے برابر عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے آج کی رات میں کسی قسم کی غلطی نہ کرنا, کسی قسم کی غلطی نہ کرنا. یہ غلطی ہماری کیا ہوتی ہے, عبادت کے لیے آتے ہیں ہمارے پائجامہ کو دیکھو تو ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے. پائجامہ کیا ہوتا ہے, ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کے موقع پر چند آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی, مشرک اس کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک آدمی وہ جو پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے, اس کے اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرماتے. بیچارہ عبادت کے شوق میں آ رہا ہے, پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے بھی نہیں. اب یہ نہیں پوچھنا کیا حالت اس کے بارے میں اتنے کنڈیشن, اس کے بارے میں اتنا کنڈیشن کئی کو سمجھ میں نہیں آتا نا. جاگو وقت بھی اسکول کے مینجمنٹ سے پرنسپل سے آپ نے پوچھا ہمارے بچوں کیا یونیفارم کئی کو گڑگے سے اوپر ہے سو کر کے پوچھے کیا کبھی ہمت ہوئی تم نا؟ ارے ہمارے بچے گاڑی میں بیٹھے تو ان کے رانا بھی دکھ جاتی بھائی. ٹخنے سے اوپر پہن کریں گے, یہ گڑگے سے اوپر پہنا والی نا تمہیں تھوڑا تم کو کئی کو اس میں تعلیم کا کیا تعلق, اس سے تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پوچھے کبھی جا کر تعلیم کے پنڈتوں سے آپ نے نہیں آمنا صدقنا جو بولے وہ ابھی کیا تو ذرا اوپر پہنا بھیجو تو ابھی ذرا اوپر پہنا بھیج ڈالتے, ہم نہ وہ کانوینٹ میں داخلہ ہونا بس ایسا ہے. معمولی اسکول کا پرنسپل سے پوچھنے کی ہمت نہیں تم نا کہ یہ کہیں کو کر کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حکمت کی وجہ سے کہا, اللہ کے نبی بہتر جانے. آپ نے فرمایا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رہا تو اللہ رب العالمین اس پر نظر کرم نہیں فرماتے. اب سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے جی, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ہم پائجامہ ٹخنے سے اوپر رکھیں. سمجھ میں آیا؟ والدین کا نافرمان ہے تو آج کی رات میں جاؤ ان کے پیر پکڑ کر معافی چاہو, ان کے پیر پکڑ کے کیا کر لو, معافی چاہو. امی کیا کی غلطی ہوگی, ابا کیا کی غلطی ہوگی, آئندہ سے نہیں کرتا. اور وہ تو جبتے بیٹھے رہتے, کون ماں باپ جو ہے آتا کیا میرا بیٹا آتا کیا میں جبتے رہتی ہوں, آتے پر سینہ کھول ڈالتے آگا بچہ میرا. تو تمہارا جانے کی ضرورت ہے. جاؤ گے جیسے ہی تمہاری ماں راضی ہوئی, تمہارا باپ راضی ہوا, آج کی عبادت اللہ قبول کر لے. مغفرت کا اعلان بھی ہوگا. میرے عزیز و بزرگوں, بہرحال آج کی رات جو ہے کسی قسم کی غلطی نہ ہو, پورا وقت عبادت میں گزارے. بہت سے کو ہم دیکھتے ہیں کہاں کا تو وہاں کھڑے ہو کر گول گول کھڑے ہو کر باتیں کر لے, وہ کرے. مسجد میں آ کر بیٹھے, اعتکاف میں آ کر بیٹھے بچے نوجوان 12 سال 13 سال کے 14 سال 15 سال کے گول گول بیٹھ کو باتیں کرنا. جہاں کہیں کو آئے گھر میں چلے جاؤ, گھر میں جا کر کتنا باتیں کی کرو. تو بہرحال یہ وقت جو قیمتی ہے, بیان کرتے ہوئے بھی مجھے بار بار خیال آ رہا ہے کہ عبادت کا وقت ہے, دعاؤں کا وقت ہے, میں خامخواہ وقت لے رہا ہوں بول کے. اس لیے میں بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رات یہ قیمتی رات ہے. اسے صرف قرآن کی تلاوت میں, اسے صرف دعاؤں میں, اسے صرف نمازوں میں, اسے صرف جو ہے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, درود شریف پڑھنے میں گزارو. اور جتنا ہو سکے خزائے عمری زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں نا اسے پڑھنے میں گزارو, صلاۃ التسبیح میں گزارو. یہ رات ضائع ہونے نہ دو, کھانے پینے میں نہ گزارو. انسانی ضرورت ہے کھانے کا, تھوڑا کھا لو, لیکن اس کے واسطے اگر یہاں سے چلو شیواجی نگر میں کھانا ڈالے رہتے, چلو یہاں سے کہاں جائیں گے, کون سا ایریا بادو کیسے ہو, دلیپ نگر کو جائیں گے. ہاں وہاں بلال مسجد کے پاس نئے نئے دکانہ ڈال کوئی, ہاں سے وہاں کیا کرتے جاگ رہا کہتے ہیں. جاگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بھائی, جاگنے کا طریقہ نہیں ایسا جاگنے سے جاگ سو جاؤ. اس سے کیا ہے کچھ بھی حاصل ہونے کا نہیں, الٹا گناہ ہو جائے گا.
جاگنا ہے تو مسجد